کربلا کے میدان میں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ امام پاک کے گھر والوں پر پانی کو بند کر کے نہر فرات کے قریب میں جو امام پاک کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے ان خیموں کو اکھڑوا کر کے دوسری جانب ان کو لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ وہ تاریخ ہے 7 محرم الحرام۔ 7 محرم کے بعد میں 8، 9، 10 امام حسین کے گھر والے پانی کے لیے ترستے رہے لیکن ایک گھونٹ پانی کو نہ ملا۔ کربلا کی تاریخ 1000 بار آپ پڑھیں گے، 1000 بار اس تاریخ کربلا کو آپ گھول کر کے پی جائیں گے، لیکن وہ درد جو محرم میں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی تاریخ پڑھنے میں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ آپ ہر سال پڑھیں گے لیکن ہر سال اس سے زیادہ آپ کو جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وہ درد نہیں ہے کہ ہم گلی کوچے اور چوراہوں پہ جا کر کے ڈھول تاشے اور ڈی جے باجے بجا کر کے تعزیے تخت وغیرہ اٹھا کر کے ہم حسینی ہیں کا نعرہ لگا کر کے لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ میں اس درد کی بات کر رہا ہوں کہ میرا امام کربلا کے میدان میں اتنی تکلیف کا سامنا کرنے کے باوجود بھی پانی کو بند کر دیا گیا۔ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے۔ امام حسین کے خیمے کے اندر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر کو رکھے ہوئے ہیں۔ کیسا حسین کا صبر ہے، کیسا حسین کا دل ہے۔ آخر یہ حسین ہے کون؟ تو کہنا پڑے گا یہ وہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ حسین سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اگر جس نے حسین سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 7 تاریخ کو کربلا کے میدان میں امام پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ آج مبالغہ آرائی کر کے بتایا جاتا ہے لیکن میں اتنی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ عمرو بن سعد نے آ کر کے پانی بند کر دیا، اور ہر جو 1000 کا لشکر پہلے لے کر کے امام پاک کا راستہ روکا تھا اس کو حکم دیا کہ امام کے خیموں کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں امام کے خیمے اکھڑوا رہا ہے، نہر فرات سے امام کے گھر والوں کو ہٹا رہا ہے، امام پر پانی بند کر رہا ہے۔ کربلا کے میدان کی بات ہو رہی ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر عمرو ابن سعد نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد امام پاک نے اس کو بلا کر کے کہا کہ ایسا کرو، میں 3 آپشنز دیتا ہوں، یا تو مجھے ملک شام جانے دیا جائے، یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا مجھے یہاں سے واپس مدینہ جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، اور یا مجھے کسی ایسی جگہ پر جانے دیا جائے جہاں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ بات طے ہو گئی، امام حسین کی بات عمرو بن سعد کے دماغ میں آ گئی۔ اس نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس نے خط لکھا، بصرہ کا جو حاکم تھا کوفے کا، اس کو خط لکھا کہ امام حسین تو مان گئے ہیں، وہ یزید سے ملنا چاہتے ہیں، بیعت کر لیں گے، یزید کی باتوں پہ عمل کر لیں گے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ پڑھا تو اپنے دربار میں جو موجود لوگ تھے ان کے سامنے جب یہ بات کہی تو اس میں شمر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ آپ کی توہین ہے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں آ کر کے واپس چلے گئے تو یہ توہین ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو حکم دیا جائے عمرو بن سعد کو کہ وہ امام کو کہے کہ پہلے وہ کوفہ آئیں، اس کے بعد تمہیں یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے شمر کو بھیجا اور کئی ہزار کا لشکر دے کر کے کہ ابن سعد سے کہنا وہ یہ کام کرے اور امام حسین سے جنگ کرے۔ اللہ، شمر کربلا کے میدان میں آتا ہے، عمرو ابن سعد سے کہتا ہے کہ یہ حاکم بصرہ کا خط ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حسین سے جنگ کرنا ہے، حسین کو جو ہے یوں ہی یزید کے پاس نہیں بھیجنا ہے، حسین کو اگر یزید کے پاس جانا ہے تو اس کو بولو کہ پہلے وہ بصرہ آئے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس
سر جھکائے اس کے بعد ملک امام حسین کو یزید کے پاس بھیجا جائے. شمر نے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے اپنا لشکر مجھے دے اور میں امام حسین سے جنگ کرتا ہوں. امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام پر عمرو ابن سعد نے ہی پانی کو بند کیا تھا. 7 محرم تک تو امام حسین کا قبضہ تھا نہر فرات پر، اور اس کے بعد میں خیموں کو ہٹایا گیا، اور وہاں سے خیموں کو ہٹانے کے بعد میں پانی کو بند کر دیا گیا. جب عمرو ابن سعد نے یہ دیکھا کہ شمر لشکر لے کر کے آیا ہے، عبید اللہ کا خط لے کر کے آیا ہے، اور امام حسین سے اگر عمرو ابن سعد نے سوچا کہ اگر جنگ نہیں کی تو ایران کی جو حکومت ملنے والی تھی، ایران کا جو تخت ملنے والا تھا، وہ تخت ہاتھ سے نکل جائے گا. عمرو ابن سعد نے کہا کہ شمر جنگ کی شروعات تو میں ہی کروں گا اور جنگ بھی میں کروں گا، اور لشکر میں جو ہے تیری کمان میں نہیں دوں گا. امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام سے عمرو ابن سعد نے بیٹھ کر کے بات کی تھی اور خط بھی لکھا تھا. اس کے بعد جب دیکھا کہ ایران کی کرسی ہاتھ سے نکل جائے گی تو امام حسین سے جنگ پر آمادہ ہو گئے. امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو پہلا شخص آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے امام حسین کا قافلہ روکنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے، حر بن یزید. اس نے عمرو کی بات سنی، عمرو ابن سعد کی باتوں کو سنا، شمر کی باتوں کو سنا، اور کہا کہ واقعی تم امام حسین سے جنگ کرو گے؟ حالانکہ وہ تو اپنی بات رکھ چکے ہیں، یزید سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو خود جانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی امام حسین کو قتل کرو گے؟ اے عمرو ابن سعد، کیا تو نہیں جانتا یہ نبی کا نواسہ ہے؟ یہ وہی حر ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا تھا اور ان کو کربلا تک لے کر کے آیا تھا. لیکن اسی میدان کے اندر لوگوں نے دیکھا، اسی میدان میں حر کا بدلنا بھی دیکھا گیا. جس حر کو عبید اللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر کے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے کہا، اور وہ حر امام حسین کے ساتھ کربلا تک آیا، کربلا میں لے کر کے آیا، اور اس کے بعد امام حسین کے پیچھے اس نے نماز بھی پڑھی. لیکن جب امام حسین کی قتل کی بات آئی، جب حر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شمر اور عمرو ابن سعد یہ نہیں مانیں گے، یہ جنگ کریں گے، تو اس وقت حر نے اپنا پالا بدل لیا. حر جاتا ہے اپنے خیمے کے سامنے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میرا دل بے چین ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری نظروں کے سامنے جنت اور دوزخ کا راستہ ہے. اے میرے گھر والوں، اگر میں نے حسین سے جنگ کی تو جہنم میں چلا جاؤں گا. میرا دل یہ حسین سے جنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. حر کی بیوی کہتی ہے، جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ کریں. اینڈ جنگ شروع ہونے سے پہلے عمرو ابن سعد نے تیر چلایا. اس تیر کو چلانے سے پہلے حر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. امام حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے خاندان اور گھر والوں سے کہا، کیا جنگ کی شروعات ہو چکی ہے؟ حر امام کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے، آقا یہ آپ کو کربلا کے میدان میں لے کر کے آیا تھا، لیکن یہی حر اب آپ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے آپ کو رکھتا ہے، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اے امام حسین، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ کیا مجھے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے گلے سے لگایا اور خوش ہو گئے. امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بچے کو بھی قربان کر دیا. اب جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی. ایک کے بعد ایک مجاہد، ایک کے بعد ایک امام حسین کا چاہنے والا یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اترتا ہے. آپ ذرا یہ نقشہ دیکھیں، سوچیں کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، طاقت ہے، گھوڑا ہے، ہر ایک چیز ہے. اس کے سامنے امام حسین کے جو گھر والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 82%، 82 لوگ، لیکن شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 72 کی ہے. امام حسین نہ تو وہاں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، نہ امام حسین کے پاس اچھے اوزار تھے جنگ کرنے کے لیے، نہ امام حسین کے پاس اچھی تلواریں، اچھی تیر تھی. کیوں؟
امام حسین کے جو گھر والے تھے، جو خاندان اور قبیلے والے تھے، ان لوگوں کے پاس وہی ہتھیار تھے جو عرب کے لوگ اکثر اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ تھا جب کہیں سفر پہ نکلتے تھے، جاتے تھے، تو اس وقت اپنے سفر کے اندر حفاظت کے لیے کچھ تلواریں، تیر، کچھ ضروری اشیاء موجود ہوتی تھی، وہی امام حسین کے پاس تھا۔ امام حسین جنگ کی تیاری کے ساتھ نہ گئے تھے۔ اب امام حسین نے جب دیکھا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، امام حسین نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کیا، اعلان کیا، اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان اور قبیلے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چاہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، چاہے تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، اپنی جان کو بچا سکتے ہو، اپنے مال کو بچا سکتے ہو، اپنی زندگیوں کی حفاظت کر سکتے ہو۔ امام حسین اپنے گھر والوں کو یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ جو چاہے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یزیدی فوج جو ہے حسین کا سر چاہتی ہے۔ اگر حسین یہاں رک گیا اور تم چلے گئے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے چاہتے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن بارے حسین کے دیوانے دیکھو، حسین کے گھر والوں کو دیکھو، حسین کے سچے چاہنے والوں کو دیکھو، ایک ایک حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میدان کربلا کے اندر کوئی ایک ایسا نہ تھا جس نے یہ جھوٹ موٹ بھی کہہ دیا ہو کہ حسین ہمیں جانا ہے، حسین کی اجازت مل گئی، چلو بہانہ مل گیا، چلتے ہیں، لیکن کوئی بھی جانثار حسین کا جانے کے لیے تیار نہ ہو رہا تھا۔ امام نے کئی مرتبہ کہا، لیکن سارے کے سارے لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں کئی ایسے تھے جنہوں نے بربک جواب دے دیا، حسین ہم آپ کے ساتھ کربلا میں آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اگر ہیں تو جان آپ کے ساتھ دے کر کے جائیں گے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمارا جو ہے کوفہ والوں کی طرح انداز نہیں ہے، ہم آپ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اے امام حسین، کربلا کے میدان میں اگر تلوار چلے گی، اگر آپ کے اوپر تیر چلایا جائے گا تو ہم اپنے سینے پر لے لیں گے۔ اے حسین پاک، اگر آپ کی طرف اٹھنے والی تلوار ہماری گردن تک نہ پہنچے تو یقین مانے ہماری محبت جھوٹی ہوگی۔ امام حسین کے چاہنے والوں نے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب ایک ایک کر کے امام حسین کے دیوانے کربلا کے میدان میں اترتے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ جنگ کا آغاز ہونے کے بعد میں امام حسین کے دیوانے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے اترتے ہیں۔ ایک دیوانہ اترتا ہے یزیدی لشکر کے اندر۔ اب کربلا میں جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، ایک ایک کر کے حسینی جوان کربلا کے میدان میں حسین کا دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حر بن یزید جو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جب امام حسین کے پاس اپنے پریوار کو لے کر کے آ گیا تو سب سے پہلے امام حسین کی طرف سے حر بن یزید کا وہ بیٹا جانے کو تیار ہو گیا، یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 22,000 کا لشکر جرار سامنے موجود ہے، اور وہ حر بن یزید جو امام حسین کو گرفتار کرنے آیا، امام حسین کو پکڑنے آیا تھا، امام حسین کو یزید کے اور بصرہ کے حاکم کے کہنے پر گرفتاری کے لیے آیا تھا، وہی حر بن یزید اپنے بیٹے کو اب کربلا کے میدان میں حسین کا دفاع کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، حر کو معلوم ہے کہ طاقتور لشکر سامنے موجود ہے، اکیلا حر کیا کر لے گا، حر کا بیٹا اکیلا کیا کر لے گا، لیکن امام حسین کی محبت میں حر نے اپنے جوان بیٹے کو کربلا کے میدان میں اتار دیا۔ یہ جوان بیٹا حر کا کربلا کے میدان میں جاتا ہے، ان یزیدی لشکروں سے مخاطب ہو کر تلوار کو باہر نکالتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ اے حسین کو گرفتار کرنے والوں، حسین سے جنگ کرنے والوں، پہلے حر کے بیٹے سے اپنا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے تمہیں حر کے بیٹے سے سامنا کرنا پڑے گا۔ حر کا یہ جوان بیٹا میدان کربلا میں امام حسین کے دفاع میں لگا ہوا تھا۔ یہ حسینی جوان کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے تنہا مقابلہ کرنے کے لیے اتر گیا۔ امام حسین کے قریب کھڑے حر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی حر ہیں جو 1,000 کا لشکر بصرہ کے حاکم سے لے کر کے آئے تھے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن دیکھیں امام حسین کی محبت، اللہ نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ حر بن یزید نے اپنے بیٹے کو اتار دیا امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے۔ اب امام حسین کے دفاع میں یہ جوان کربلا کے میدان میں ہے، یزیدیوں سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن تنہا جوان کب تک مقابلہ کرتا؟ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اس میدان کے اندر تیر اور تلواروں سے زخم کھا کر کے گر جاتا ہے۔ حر بن یزید کو یہ آواز لگاتا ہے، ادرکنی یا ابتاح، ادرکنی یا ابتاح، اے میرے باپ میری خبر لیجئے، مجھے اٹھانے آئیے۔
حر بن یزید دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین پہلے ہی اس کے بیٹے کو اٹھانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ کربلا کے اس منظر کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، ادھر حر بن یزید اپنے بیٹے کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے میدان کربلا میں جو ہے آگے بڑھا، لیکن امام حسین اس کے بیٹے کو اٹھا کر کے میدان سے خیمے کے سامنے لا رہے ہیں۔ حر بن یزید کہتے ہیں، اے مولا حسین، آقا حسین، یہ غلام زادہ ہے، آپ شہزادے ہیں، اس کو آپ اپنے کاندھے پہ کیوں اٹھائے رکھے ہیں؟ یہ غلام ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آپ شہزادے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے حر، کیا نہیں جانتا کہ دنیا کا یہ رواج ہے اور دنیا جانتی ہے کہ ایک بیٹے کے لاشے کا بوجھ باپ سے نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ امام حسین کا یہ جانثار شہید ہو گیا۔ حر بن یزید جاتے ہیں کربلا کے میدان میں اور یزیدی لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک ایک کر کے جو ہے کئی کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، فنار کر دیتے ہیں۔ حر بن یزید بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ امام حسین کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، ان چاہنے والوں نے تب تک امام حسین کے پریوار اور گھر والوں کو میدان کربلا میں یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا جب تک وہ موجود رہے۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے جو جانثار موجود تھے، وہ جانثار امام حسین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے۔ امام حسین کے بیٹے ابھی نہیں گئے جنگ میں، امام حسین کے جو دوسرے بھائی تھے وہ جنگ کے میدان میں ابھی نہیں گئے، امام حسین کا جو بھانجے تھے وہ بھی میدان کے اندر نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے جانثار ان کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ کبھی حر جاتے ہیں، کبھی حر کا بیٹا جاتا ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا جانثار جاتا ہے اور امام حسین کے گھر والوں کو روکے رہتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب ایک ایک کر کے یہ جانثار جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں حضرت علی کے وہ بیٹے 3 جاتے ہیں جو دوسری بیوی سے حضرت علی کے تھے۔ امام حسین کے وہ 3 بھائی حضرت علی کے بیٹے کربلا کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ اب امام حسین کے پریوار کے، ان کے گھر کے لوگ جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ علی کے وہ 3 بیٹے جب جاتے ہیں تو لشکر کے اندر ایک افراتفری مچ گئی، لشکر کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی کہ علی کے بیٹے آ رہے ہیں، ذرا ہوش کی ناخن لو۔ اے یزیدی لشکر کمان سنبھالنے والے عمرو ابن سعد، یہ شمر کہتا ہے لشکر کو مضبوط کرو، علی کے بیٹے آ رہے ہیں۔ حضرت علی کے یہ 3 بیٹے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ یزیدی لشکر سے مقابلہ کرتے کرتے سینکڑوں کی تعداد میں انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یزیدیوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ علی کے یہ بیٹے 3 ہیں لیکن ہزاروں پہ بھاری پڑ رہے ہیں۔ امام حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں علی کے 3 بیٹے حسین کے بھائی کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تلواروں سے جب جیت نہ سکے تو تیروں کی بارش کر دی، علی کے ان بیٹوں کے سینوں کو چھلنی کر دیا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ علی کے وہ 3 بیٹے زمین پر شہادت کا جام نوش کر کے گر جاتے ہیں۔ یہ وہ علی کے بیٹے تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی تلوار کا لوہا منوایا تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت زینب کے وہ بیٹے جن کو اون و محمد کہا جاتا ہے، چھوٹی سی عمر میں اون و محمد تشریف لے کر کے آتے ہیں مامو جان کی بارگاہ میں۔ اے مامو جان، اب ہمیں اجازت دے دیجئے، اب ہمیں جانے کے لیے کہہ دیجئے۔ مامو جان، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دفاع کریں، ہم کربلا کے میدان کے اندر اب یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کم عمر کے شہزادے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 14, 15, 16 سال کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ امام حسین ان شہزادوں کو دیکھتے ہیں، بہن زینب کا خیال آتا ہے، بہن زینب کا خیال آیا کہ اس کے بیٹے، لیکن زینب نے اپنے بیٹوں کو نہیں روکا، بھائی حسین کو قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اون و محمد امام حسین کے یہ دونوں بھانجے کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اتر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جس کے 2 چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں جائیں اور جس کو معلوم ہو کہ خون کے پیاسے لوگ کھڑے ہیں، جان لے لیں گے، وہ زینب اپنے سینے پہ کون سا پتھر رکھ کے انہیں اس میدان کے اندر اتارتی ہو۔ بھائی حسین کی محبت نے زینب نے اپنے دونوں بچوں کو، اون و محمد کو، کربلا کے میدان میں بھیج دیا۔ یزیدی لشکر کے اندر سے کچھ لوگوں نے کہا یہ بچے ہم سے کیا مقابلہ کریں گے، لیکن کربلا کے میدان میں اور کربلا کی تاریخ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جب اون و محمد، حالانکہ وہ کم عمر کے بچے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں جب انہوں نے اپنی تلواروں کو نکالا تھا، جب انہوں نے یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنا شروع کیا تھا، تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یزیدی لشکر کے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے تھے،
یہ یزیدی لشکر حیران تھا کہ یہ کم عمر کے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کا تلوار چلانے کا انداز کو دیکھو کہ کربلا کے اندر یزیدی لشکر کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ یزیدیوں نے ان پر بھی تیر کی بارش کی اور ان کو بھی شہید کر دیا، ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا، ان کے سروں میں تیروں کو مارا، اور وہ وقت قریب آ گیا کہ امام حسین کے یہ دونوں بھانجے جام شہادت کو نوش کرتے ہیں اور زمین پر آ گرتے ہیں۔ امام حسین نے ان کی لاشوں کو اٹھایا ہے اور خیمے کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اب باری آتی ہے امام قاسم کی۔ امام قاسم اپنے چچا سے اجازت لیتے ہیں، چچا جان اب مجھے جانے دیا جائے۔ یہ امام قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے امام قاسم، ان کی نسبت طے تھی حضرت سکینہ کے ساتھ میں۔ امام حسین سے ان کا ڈبل رشتہ، ایک تو یہ بھتیجے، دوسرا ان کی جو نکاح کی نسبت تھی، ان کی جو نسبت طے تھی وہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام قاسم اب جاتے ہیں۔ جب امام قاسم اجازت طلب کرنے کے لیے اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے چچا جان، مولا حسین اب مجھے اجازت دے دیجیے، کربلا کے میدان میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اب بھتیجا میدان میں اترے۔ اے چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے، میں ان یزیدیوں سے مقابلہ کروں۔ امام حسین اپنے اس بھتیجے سے کہتے ہیں اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک میرے گلے سے لگ جا، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ لیکن امام حسین اس کو بھی روک نہ سکے۔ حضرت قاسم نے ضد کی، امام حسین نے جانے دیا۔ امام حسین کا یہ بھتیجا کربلا کے میدان میں جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اس کے بھی جوہروں کو دیکھا، اس کی بھی تلوار کے انداز کو دیکھا۔ امام قاسم بھی کربلا کے میدان میں گئے، جس طرف کا رخ کر دیتے تھے اس طرف کے یزیدیوں کے دھڑ تو دکھتے تھے لیکن سر زمین پر نظر آتے تھے۔ امام قاسم جس طرف تلوار لے کر کے چلے جاتے تھے یزیدی لشکر کے دھڑ نظر آتے تھے، سر زمین پر دکھائی دیتے تھے۔ ادھر تیروں کی تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن امام قاسم کے سینے پہ وار کیے گئے، امام قاسم کے بازوؤں کو چھلنی کر دیا گیا، امام قاسم کے نہ جانے کتنے زخم لگ گئے۔ لیکن حسین کا یہ بھتیجا، حسن کا بیٹا اور علی کا بیٹا، یہ کس طریقے سے کربلا کے میدان میں ان زخموں کو اپنے سینے سے لگا کر کے حسین کا دفاع کر رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کا یہ شہزادہ، یہ بھتیجا ایک ایک سے دفاع کر رہا ہے۔ آخر یہ وقت قریب آ گیا کہ امام حسین کا وہ بھتیجا جس کو حضرت قاسم کہتے ہیں، وہ بھی جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایسی ایسی شہادت کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی۔ تاریخ کے اوراق کو اگر پڑھ لیا جائے، پلٹ کر کے دیکھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کربلا ابھی کل کا واقعہ۔ حسین کا صبر تو دیکھو، ایک تو پانی بند کر دیا گیا، کھانا نہیں ہے، پیاسے ہیں، صبر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور یزیدی لشکر سے ایک ایک کر کے مقابلہ بھی ہو رہا ہے، پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ ارے دیکھیں تو صحیح، جس کے تو بھانجے اور محمد قتل کر دیے جائیں وہ صبر کر رہا ہے، جس کا بھتیجا قاسم شہید کر دیا جائے وہ پھر بھی صبر کر رہا ہے۔ حسین کا صبر تو دیکھو کربلا کے میدان۔ اب امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے کے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ اب وقت آتا ہے حضرت علی اکبر کا۔ امام حسین کی بارگاہ میں علی اکبر، حسین پاک کے بیٹے، 18 سال کا یہ جوان ہے۔ امام حسین کا ایک ایسا بیٹا جوان ہے جس کے چہرے کو لوگ بتاتے ہیں کہ جب یزیدی لشکر کے سامنے امام حسین کا بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان میں تلوار لے کر کے گیا تو اس یزیدی لشکر کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ امام علی اکبر کا چہرہ تو ایسا ہے، جن لوگوں نے دیکھا تھا میرے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم شبیہ ہے، رسول اللہ ہے۔ لیکن علی اکبر میدان میں جانے سے قبل اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین کا دل دیکھو، کہاں بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں علی اکبر کو؟ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کے سامنے بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ لشکر تھا یزیدیوں کا جہاں جو بھی جا رہا تھا وہ جام شہادت نوش کر کے آ رہا تھا۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ علی اکبر جائیں گے تو صحیح لیکن زندہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن علی اکبر کو امام حسین جانے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے، اب کربلا کے میدان میں آپ کا یہ بیٹا جانا چاہتا ہے۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جاؤ خیمے میں چلے جاؤ، اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔
اب یہ خیمے کے اندر امام حسین کے کہنے پہ جاتے ہیں. علی اکبر اپنی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں, اپنی پھوپھی سے اجازت طلب کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک ماں کا کلیجہ کیسا ہوگا, ایک پھوپھی کا کلیجہ کیسا ہوگا کہ اپنے جوان بھتیجے, جوان بیٹے کو کربلا کے میدان میں بھیج رہے. جنگ کا وہ ایسا میدان تھا, خون کا اتنا پیاسا تھا کہ جو جوان جاتا اس کا خون پی جاتا. حسین کا جو بھی دیوانہ کربلا کے میدان میں لشکر یزید کے سامنے پہنچتا تھا, حالانکہ وہ لوگ یزیدی لشکر کو فنار کرتے جا رہے تھے, لیکن آپ نے تعداد کے بارے میں سنا ہے کہ ایک طرف 72 اور 22,000 کا لشکر جلال, کتنوں کو ماریں گے آپ سوچیں. علی اکبر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. امام حسین کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں گیا, یزیدی لشکر کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلے کے لیے آئے. یزیدی لشکر کا ایک جانباز سپاہی آتا ہے, علی اکبر کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو پایا کہ امام علی اکبر نے اس کی گردن مار دی. پھر کئی سپاہی عمرو ابن سعد کے حکم پر آتے ہیں, چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیتے ہیں. علی اکبر نے تلوار کو لہرایا, تلوار کو اٹھایا اور بلند کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے بابا کے خون کے پیاسو, اے کربلا کے میدان میں ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں, سنو, علی کا یہ بیٹا, حسین کا بیٹا تمہیں آج اس میدان میں زندہ نہ چھوڑے گا. علی اکبر نے ان تمام کو کسی کے ہاتھوں کو کاٹا, کسی کے سر کو کاٹا, کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. امام حسین کا یہ بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان میں اتنی دیر تک لڑتا رہا. اب یزیدی لشکر کے اندر یہ بوکلاہٹ پیدا ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایک کر کے تمام یزیدیوں کو فنار کر دے. امام حسین کا یہ بیٹا لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے. ادھر امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ تلوار اور تیروں کے سامنے کس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہا ہے, اور اندر خیمے کے اندر امام حسین کی بی بی علی اکبر کی ماں دعا کر رہی ہیں, میرے نبی کے جبے کو ہاتھوں میں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں, اور یہ کہتی جاتی ہیں زینب یہ رسول اللہ کا جبہ ہے, اسے ہاتھوں میں تھام کر جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایک بار میرے بیٹے سے ملا دے, ایک بار علی اکبر کو اس میدان سے واپس بلا دے. ادھر دعا کر ہی رہی تھی کہ زینب نے آواز دی کہ تیرا بیٹا علی اکبر خیمے کے باہر آ گیا. حسین نے سینے سے لگایا. حسین کی بارگاہ میں علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان ایک گھوٹ پانی کا مل جائے تو آدھا لشکر تباہ کر دوں گا. امام حسین نے اپنے سینے پہ ہاتھ کو رکھا, علی اکبر کے چہرے سے خون اور دھول کو صاف کیا. یہ میں قصہ نہیں بتا رہا ہوں, کہانی نہیں بتا رہا ہوں, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. امام علی اکبر امام حسین کی گود میں ہیں. یہ وہ جوان ہیں جو کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کا مقابلہ کر کے واپس پھر سے خیمے تک آیا اور اپنے بابا سے پانی کی خواہش کی. بابا نے چہرے کو صاف کیا, مولا حسین آنکھوں کو صاف کر رہے ہیں, اور پانی کے لیے بات کہی تو زینب نے اس کی ماں کو آواز دے دی. امام حسین کی بیوی آتی ہیں, اب دیکھتی ہیں کہ علی اکبر کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں, خون سے لت پت. علی اکبر جب پانی مانگنے کی آواز کو سنا تو مشکیزہ, پہلے چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے, مشکیزہ کبھی سیدھا کرتی ہیں کبھی الٹا کرتی ہیں, کاش 2 بوند پانی کی نکل آئے علی اکبر کی حلق کو تر کر دے. امام حسین کی بیوی بار بار کوشش کر رہی ہیں کہ پانی نکلے, کبھی اٹھاتی ہیں کبھی نیچے کرتی ہیں کبھی ہلاتی ہیں, کاش اس میں سے پانی کا قطرہ نکل آئے, علی اکبر کی حلق کو تر کر دیا جائے. اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا صفا و مروا کے درمیان ایک بیٹے کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے کبھی ایک نبی کی بیوی نے اپنے بیٹے کی شدت کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے صفا و مروا کے درمیان چکر لگایا. اس پہاڑی سے اس پہاڑی, اس پہاڑی سے اس پہاڑی دوڑ رہی تھیں. آج وہی کربلا کے میدان میں تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے کبھی مشکیزے کو سیدھا کرتی ہے, کبھی الٹا کرتی ہے, کبھی ہلا کے دیکھتی ہے, کبھی نیچے پھینکتی ہے, لیکن کہیں سے کوئی پانی کا قطرہ نکل آئے, ایک قطرہ بھی پانی کا نہ نکلا. امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نانا جان حوض کوثر پہ تمہارے لیے کوثر کا جام لے کر کے کھڑے ہیں, جاؤ تمہیں نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام پلایا جائے گا. علی اکبر جوان اٹھتا ہے, میدان میں پھر جاتا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں یزیدیوں کو فنار کرتا ہوا چلا جاتا ہے. علی اکبر کا
وہ تلوار چلانے کا انداز دیکھ کر کے یزیدی لشکر کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی تلوار چلانے والا نوسکھیا عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ جنگوں میں بہت مہارت حاصل کیے ہوئے کوئی جوان ایسا سپہ سالار ہے جس کی تلوار جب چل رہی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں سروں کو ٹھکانے سے لگاتی جا رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کا یہ بیٹا بھی شہید ہوتا ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر کے امام حسین خیمے کے سامنے لاتے ہیں۔ علی اکبر کی شہادت کو امام حسین نے جب دیکھا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین اپنے بیٹے کے چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں، چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ خیمے کے سامنے علی اکبر کا لاشا پڑا ہے اور ادھر سکینہ کی پیاس اس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت سکینہ پیاس کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ حضرت عباس بھائی کی بارگاہ میں آتے ہیں، مولا حسین سے عرض کرتے ہیں بھائی اب مجھے اجازت دے دیجئے، اب میں سکینہ کی پیاس کو اور نہیں دیکھ سکتا، مجھے کربلا کے میدان میں اب ظالموں سے ان کا حساب لینے کا وقت ہے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں۔ عباس کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اجازت دیجئے میں اب سکینہ کے لیے پانی لے کر کے آؤں۔ مولا حسین نے امام عباس کو حکم دے دیا۔ اب کربلا کے میدان میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک ایسی تاریخ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ادھر حضرت عباس اب گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، مشکیزے کو لیتے ہیں اور اپنی بھتیجی سکینہ کو دلاسا دیتے ہیں کہ میں تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا۔ حضرت عباس پانی لینے کے ارادے سے کربلا کے میدان کے اندر جاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں حضرت عباس اب جا رہے ہیں۔ یزیدی لشکر کے اندر ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ سنو عباس آ رہے ہیں۔ عباس کی جوہر اور چرچے ان لوگوں کو معلوم تھے، عباس کی شجاعت و جرت کو وہ جانتے تھے کہ عباس کا انداز کیا ہے، عباس کا تلوار چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ حضرت عباس جب میدان میں آئیں گے تو عباس کی تلوار جو ہے سینکڑوں سروں کو اتار دے گی۔ حضرت عباس کو روکنے کے لیے خیمے کے یزیدی لشکر کے اندر ایک دیوار بنا دی گئی۔ عمرو ابن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے یہ اعلان کر دیا، اے یزیدی لشکر کے سپاہیوں سنو، حضرت عباس کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ کربلا کے میدان میں اگر حضرت عباس کو پانی مل گیا تو پھر کربلا کا رخ پلٹ دیا جائے گا، کربلا کی تاریخ کسی دوسرے انداز میں لکھی جائے گی۔ حضرت عباس کو روکنے کے لیے عمرو ابن سعد نے اپنے لشکر کو کھڑا کر دیا، شمر ذی الجوشن نے اپنے لشکر کو کھڑا کر دیا۔ اب یزیدی خیمے کے اندر یہ تمام لوگ تیر اور تلوار لے کر کے عباس کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑے ہیں۔ ادھر حسین کا بھائی عباس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر کے کربلا کے میدان میں نہر فرات کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں۔ حضرت عباس کو دیکھنے والوں نے دیکھا کربلا کے میدان میں حضرت عباس نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہے اور یزیدی لشکر کو تہس نہس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جس طرف بھی حضرت عباس کی تلوار چل رہی تھی اس طرف یزیدیوں کے سر زمین پر نظر آ رہے تھے۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں جس طرف کا رخ کر دیا کرتے تھے ایک ایک کے سروں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت عباس نے یزیدی لشکر کی دیواروں کو توڑ پھوڑ کر کے ان کے لشکر کو پھاڑ کر کے دریائے فرات کے اندر گھس جاتے ہیں۔ دریائے فرات کے اندر حضرت عباس نے پانی کو دیکھا ہے، پانی کو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عباس کا چہرہ پانی کی طرف ہے، پانی کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی عباس ہیں جنہوں نے 3 دن سے پانی کو ہاتھ نہ لگایا تھا، یہ وہی عباس ہیں جنہوں نے 3 دن سے پانی کو نہ پیا تھا۔ لیکن اے لوگو کربلا کی تاریخ کو دیکھو، حضرت عباس نہر فرات کے اندر ہیں، نہر فرات کے اندر عباس پہنچ چکے ہیں، پانی کو مشکیزے کے اندر بھرتے ہیں، پانی کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، جو 3 دن سے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہو، وہ دریا کے اندر موجود ہو اور پھر بھی ایک گھونٹ پانی کا نہ پیے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عباس جانتے ہیں علی اکبر پیاسے شہید ہو گئے، اونو محمد پیاسے شہید ہو گئے، امام حسین کے کتنے جان نثار پیاسے شہید ہو گئے۔ عباس جانتے ہیں کہ آج پانی پینے کا موقع نہیں ہے، آج پانی پینے کا وقت نہیں ہے، آج تو یہاں اسلام کو بچانے کی بات ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حضرت عباس نے پانی کو ہاتھ میں نہ لیا، پینے کا ارادہ نہ کیا، مشکیزے کے اندر پانی کو بھرتے ہیں اور بھرنے کے بعد میں حضرت عباس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اپنے خیمے کا رخ کرتے ہیں۔ یزیدیوں میں اعلان ہو گیا، عمرو ابن سعد نے کہہ دیا، اے یزیدی فوج کے سپاہیوں سنو سنو، اگر کربلا کے میدان میں عباس نے پانی کو خیمے تک پہنچا دیا تو یہ جنگ بڑی مشکل ہو جائے گی، ایک قطرہ بھی پانی کا نہ لے جانے دیا جائے۔ حضرت عباس جا رہے ہیں، روکنے کی کوشش کرنے والے یزید روک رہے ہیں، لیکن حضرت عباس نے ایک ایک کو کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس کی تلوار جب چل رہی تھی تو ظالم زمین پر گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
حضرت عباس کے بازوؤں میں تیر لگ گئے، حضرت عباس کے بازوؤں پہ تلواریں لگ رہی ہیں، حضرت عباس کے سینے پہ تیر چھلنی کر رہے ہیں، حضرت عباس کو شہید کرنے کے لیے ہر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن حضرت عباس کی ہمت اور جرأت و جسارت تو دیکھو، کربلا کے میدان میں مشکیزے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور تلوار کو پکڑے ہوئے ہیں، یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور پانی کو لے کر کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت کربلا میں وہ آتا ہے کہ عمرو ابن سعد کہتا ہے کہ اب یہ ایسے نہیں رک پائے گا، اس کے اوپر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ اب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سینکڑوں تیر حضرت عباس کی طرف دوڑ رہے ہیں، سینکڑوں تیر حضرت عباس کی طرف چلائے جا رہے ہیں، حضرت عباس کے سینے میں تیر لگ رہے ہیں، حضرت عباس کی ایک آنکھ میں ایسا تیر لگتا ہے کہ جس سے آنکھ کی پتلی باہر آ جاتی ہے، حضرت عباس گھوڑے کے اوپر لڑک جاتے ہیں۔ اب حضرت عباس گھوڑے کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، پشت جھک جاتی ہے، مشکیزہ پانی کا نیچے گر جاتا ہے، تلوار چھوٹ جاتی ہے، حضرت عباس کے اوپر اس طریقے سے بار کیے یزیدیوں نے، عباس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مولا حسین دوڑتے ہیں عباس کو اٹھانے کے لیے، اٹھانے کے بعد میں عباس کو خیمے کے سامنے لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد میں حضرت مولا عباس کہتے ہیں اے میرے بھائی حسین، میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دو، میں آخری وقت آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کی شہادت ہو رہی ہے، لوگوں کربلا کے میدان میں دیکھو تو صحیح کیسا کیسا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عباس کے تیر لگے ہیں، فکر نہیں ہے، عباس کے درد ہو رہا ہے، فکر نہیں ہے، عباس کی آنکھ باہر آ گئی ہے، لیکن امام حسین کا یہ بھائی کہہ رہا ہے اے امام پاک، میری آنکھ سے خون کو صاف کر دو، میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کو گود میں لیے حسین بیٹھے ہیں، چہرے کو صاف کر رہے ہیں، آنکھ سے خون کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عباس جو امام حسین کی ریڑھ کی ہڈی تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین کا ایک صاحبزادے زین العابدین بچتے ہیں، آتے ہیں اپنے والد کے پاس میں، والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اب مجھے اجازت دے دیجئے کربلا کے میدان میں جانے کی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں نہیں زین العابدین، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ امام زین العابدین بیمار تھے، لیکن مولا حسین کی نگاہ جو دیکھ رہی تھی وہ کچھ اور ہی تھا، حضرت زین العابدین کو اجازت نہ دی گئی۔ اب کربلا کے میدان میں وہ وقت آ جاتا ہے جب علی کا بیٹا حسین جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب علی کا بیٹا حسین کربلا میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو سنبھالتے ہیں، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ وہ وقت ہے، آج ہی کا دن تھا 10 محرم الحرام، کربلا کی تاریخ میں دیکھو تو صحیح، امام پاک کربلا کی جانب رخ کرتے ہیں اور یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اب میرا ایک چھوٹا سا بیٹا بچا ہے، کیا اس کو پانی کے چند قطرے مل سکتے ہیں؟ حضرت علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں، لینے کے بعد میں دکھاتے ہیں اس کو پانی کے چند قطرے دے دیے جائیں کیونکہ یہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے بے چین کر رکھا ہے، اس کی حلق جو ہے وہ سوکھ چکی ہے، چند قطرے مل جائیں تو علی اصغر کی حلق تر ہو جائے گی۔ لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا، ایک ایسا تیر چلایا کہ علی اکبر کی حلق کو چیر کر کے امام حسین کے بازو کو پھاڑ دیتا ہے۔ امام حسین علی اصغر کو لیتے ہیں اور خیمے کے پاس آتے ہیں۔ حضرت بی بی شہروانو کہتی ہیں کیا پانی دے دیا یزیدیوں نے، کیا میرے عسکر کو ایک گھوٹ پانی پلا دیا؟ امام حسین فرماتے ہیں اب یہ کبھی پانی نہیں پیے گا۔ اب حسین کا وہ چھوٹا بیٹا علی اصغر، اس کی حلق کو بھی ایک تیر نے چیر دیا، ظالموں کو ترس نہ آیا۔ اب امام حسین کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تلوار کو لیتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ اے لوگوں، کربلا کے میدان میں امام حسین نے جب جنگ کرنا شروع کی تو یزیدیوں کے چہروں کے اوپر جو ایک خوفناک منظر طاری تھا وہ اس وقت کے مورخین نے جو لکھا ہے وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ امام حسین علی کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے یزیدیوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ 1000 کا جتھا عمرو ابن سعد نے حسین کے اوپر روانہ کیا۔ حسین پاک سے لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی آگے بڑھتے ہیں، لیکن حسین پاک نے اپنی تلوار سے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو فنار کر کے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر کے تلوار کو چلاتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو مارتے جا رہے ہیں۔ امام حسین بھوکے ہیں لیکن یزیدیوں کو پھر بھی گرا رہے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں لیکن تلوار پھر بھی چل رہی ہے۔ امام حسین کا بیٹا علی اکبر قربان ہو گیا، امام حسین کا اس کا بھی غم ہے۔ اب
عباس علم بردار کے بازو بھی کٹ گئے، لیکن امام حسین صبر کے دامن کو تھام کر کے کربلا کے میدان میں ہیں۔ امام حسین کی زندگی کو تو دیکھو، کربلا کے میدان میں کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن حسین کربلا کے میدان میں ایک یزیدی سے لڑ رہے ہیں، کسی یزیدی کے سامنے نہ گڑ گڑائے ہیں، یزیدیوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ علی کے اس بیٹے نے کربلا کے میدان میں جس طرف کا رخ کر دیا، امام حسین نے سینکڑوں کی تعداد میں یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ کے زمین پر گر۔ امام حسین جس طرف کا بھی رخ کرتے، سینکڑوں کی تعداد میں یزیدی لشکر کے جوان گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو فنار کر دیا۔ تلوار چل رہی ہے، امام حسین بھوکے ہیں، تلوار چل رہی ہے، امام حسین پیاسے ہیں، تلوار چل رہی ہے، عباس کی شہادت کا غم دل کے اندر ہے، تلوار چل رہی ہے، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، لیکن پھر بھی امام حسین کی تلوار چل رہی ہے۔ علی اصغر کی حلق کو نیزے تیر نے چیر دیا، لیکن پھر بھی اس غم کو سینے میں چھپا کر کے تلوار کو چلا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن علی کا بیٹا کسی سے رکنا نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر حسین پاک چاہتے تو کربلا کے اندر سے ایک بھی یزیدی زندہ نہ جاتا، لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ رب العزت کی مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ کربلا کے میدان میں حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ کربلا کے میدان میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی۔ امام حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جب امام حسین نے اپنی سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، شمر ذل جوشن نام کا یہ بدبخت امام حسین کی ران پہ قدم رکھتا ہے اور امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے اپنی تلوار کو چلاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے، اس یزیدی پلے نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کربلا کی تاریخ ہے۔ کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور ظالموں نے پھر بھی ظلم نہ بند کیا۔ کربلا کے بعد حسین کی جب شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے حسین اور حسین کے گھر والوں کے جو لاشیں پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا، ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا کر کے ان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کا سر اور دوسرے لوگوں کا سر نیزوں پہ رکھ کر کے یہ کوفہ کی طرف روانہ ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے میدان میں اب امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ امام پاک کی شہادت ہو گئی۔ شمر ذل جوشن نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب کربلا کے بعد امام حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا ہے۔ اے لوگوں ذرا دیکھو اب کربلا کے بعد میں کیا ہوا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کے سر کو یزیدیوں نے سر کو قلم کیا، ایک اعلان کر دیا گیا کربلا کے میدان میں۔ یزیدی خیمے کے اندر اعلان ہو گیا، یزیدی لشکر کے اندر خوشی کی ایک لہر اٹھ پڑی تھی کہ اے لوگوں سنو سنو، فتح مبین حاصل ہو گئی ہے، امام کا سر قلم کر دیا گیا ہے، امام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اے لوگوں کربلا کے میدان میں ذرا دیکھو تو صحیح، فتح کے نگاڑے بجائے گئے، فتح کے ڈھول دھمکے بجائے گئے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد میں کربلا کے میدان میں خیموں کو اجاڑ دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد میں جو امام حسین کے گھر والے بچتے ہیں ان تمام کو یرغمال بنا لیا، قید کر لیا گیا۔ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف حسین کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف یزیدی خیمے کے اندر خوشی کی لہر منائی جا رہی ہے، ایک طرف حسین کا لاشا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک طرف بیویوں کے خیمے کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ کربلا کے بعد میں جو ہوا ہے وہ ذرا ملاحظہ کرتے چلو۔ امام حسین کے سر کو نیزے میں ٹانگ کر کے بلند کر دیا گیا۔ پہلے کے دور میں بطور نشانی سروں کو پیش کیا جاتا تھا۔ امام حسین کے سر کو نشانی کے طور پہ نیزے میں پھانس کر کے اوپر بلندی پر اٹھا رکھا تھا، اور امام حسین کے گھر والوں کے سر، امام قاسم کا سر کاٹ لیا، امام علی اکبر کا سر کاٹ لیا۔ یہ اہل بیت
زینب کے سر کاٹ کر کے یزیدی فوجیوں نے اپنے اپنے نیزوں میں ٹانگ کر کے ایک اعلان کرنا شروع کر دیا کہ فتح مبین حاصل ہو گئی ہے، یزیدیوں کے پاس میں اب چلیں گے، انعام حاصل کریں گے۔ یزید کے بارگاہ میں اور کوفہ بصرہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کے پاس ان سروں کو لے جانے کے لیے قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر یزیدی لشکر کے لوگوں نے امام حسین کے گھر والوں کے سروں کو اٹھایا ہے، خیموں کو آگ لگایا ہے اور سروں کو لے جانے کے بعد میں ان نیزوں پہ ٹانگ کر کے یہ سفر کرنے لگتے ہیں، کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا دیکھنا تو صحیح، ان لوگوں نے اتنا ہی نہیں کیا تھا، کربلا کے میدان میں سروں کو کاٹنے کے بعد میں وہ جو لاشیں پڑے تھے، وہ جو علی عباس کا لاشا، علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، وہ جو امام عباس کا لاشا پڑا تھا، وہ جو عنو محمد کے لاشیں پڑے تھے، وہ جو امام حسین کے جسم کا وہ حصہ پڑا تھا، وہ جس سے دھڑ لگ کر لیا گیا تھا، ان کے اوپر یزیدی لشکر کے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا ہے۔ اب گھوڑوں کو دوڑا کر کے جسموں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جسموں کو روندا جا رہا ہے۔ ادھر یہ امام حسین اور ان کے گھر والوں کے سر لے کر کے اور امام زین العابدین کی پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے حضرت زینب اور حضرت شہربانو، حضرت زینب اور بی بی شہربانو کو ہتکڑیوں میں جکڑ کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ادھر وہاں کے کربلا کے قرب و جوار میں رہنے والے آتے ہیں، امام حسین اور دوسرے لوگوں کے جسموں کو اٹھا کر کے ایک گڈھے میں دفن کر دیتے ہیں۔ آج آپ کربلا کے میدان میں جائیں گے، آج جہاں آپ نے امام حسین کا روضہ دیکھا ہے، اس روضے کو دیکھنے کے بعد آپ کو تو ایسا لگے گا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن کربلا اس وقت کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہی میدان ہے جہاں پر امام حسین کا لاشا پڑا تھا، یہ وہی میدان ہے جہاں پہ حضرت عباس لمبردار کے بازوؤں کو کاٹا گیا۔ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، ادھر یزیدی قافلہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو لے جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر کے لے جا رہا ہے۔ ادھر یزیدی لشکر چل رہا ہے، چلتے چلتے کوفہ کے راستے میں ایک ایسا گاؤں آتا ہے، ایک ایسا قصبہ آتا ہے جہاں پر یہ قافلہ ٹھہرتا ہے اور کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ اب یہ قافلہ اس گاؤں کے اندر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے ایک جگہ پر۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد میں ایک بی بی اس گھر سے نکل کے آتی ہے، اس بی بی کو حکم دیا جاتا ہے، اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی ہیں، یہ قافلہ کوفہ جا رہا ہے، ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ انتظام کیا جائے۔ اب بی بی نے غور سے دیکھا، کچھ سر ہیں جو نیزوں پہ ٹنگے ہوئے ہیں، کچھ عورتیں ہیں جن کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، کچھ قیدی ہیں جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اب یہ بی بی سہمی سی ہو گئی اور گھر کے اندر جاتی ہے، ان سپاہیوں کے لیے انتظام کرتی ہے، ان کے بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرتی ہے۔ کچھ یزیدی لشکر کی کچھ فوج پیچھے رہ جاتی ہے، کچھ وہاں پر ٹھہر جاتی ہے۔ اب یہ بی بی دیکھو عورت کیا کرتی ہے، گھر کے اندر سے کچھ کھانے کا لے کر کے آتی ہے اور ان قیدیوں کو دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یزیدی لشکر کے اندر سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس عورت کو روکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے کچھ کھانے کو نہ دیا جائے گا، یہ باغی ہی انہوں نے بغاوت کی ہے، ان کو کچھ کھانے اور پینے کے لیے نہ دیا جائے گا۔ وہ بی بی عرض کرتی ہے، اے سپاہی سن لے ذرا، میں نے ایک گھر کے اندر اتنے سال تک خدمت کی ہے، وہاں سے مجھے یہ درس ملا ہے، وہاں سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ وہاں کے رہنے والے اگر خود بھوکے ہوتے تھے اور دروازے پر کوئی سائل آ جاتا تھا تو اسے بھی کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ اے یزیدی فوج کے جوانوں سنو، میں یہ ہرگز نہ مانوں گی، میں ان کو ضرور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دوں گی۔ اور یہ بی بی اب کھانے کے لیے بی بی زینب کے پاس جاتی ہے اور ان عورتوں کے پاس جاتی ہے جو حسین پاک کے گھر کی ہیں، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، کپڑے خاک آلود ہیں، امام حسین کا سر ہے، رات کا اندھیرا ہو گیا ہے۔ اب بی بی نہ جانتی ہے یہ سر کس کا ہے، بی بی کو نہ معلوم ہے کہ یہ عورتیں کون ہیں۔ جانے کے بعد میں یہ حضرت زینب کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد عرض کرتی ہے، اے بی بی یہ کچھ کھانے پینے کے لیے تیرے لائی ہوں، کچھ کھا لے، اور تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ مجھے بھوک اور پیاس کی اب شدت جو ہے بے چین نہیں کر رہی ہے، اب میری حلق سے نیچے کھانا نہ اترے گا، اب میری حلق سے نیچے پانی نہ اترے گا۔ امام حسین کی یہ بہن کھانے اور پانی پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ بی بی زینب کھانے سے انکار کر رہی ہیں، وہ عورت کھانے کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ حضرت زینب کے منہ سے اچانک بھائی حسین کا نام نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب جیسے ہی امام حسین کا نام اس عورت نے سنا ہے، سن کر کے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے، اے عورت ذرا بتا تو صحیح، اے بی بی ذرا بتا تو صحیح، یہ جو تو نام لے رہی ہے یہ نام
क्यों ले रही है, आखिर ये नाम लेने का मकसद क्या है, ये नाम लेने की वजह क्या है, जिस हुसैन को तू पुकार रही है आखिर वो हुसैन तेरा कौन लगता है, आखिर मामला क्या है, ये तो हुसैन जो है ये तेरा कौन है। बीबी की बारगाह में जब उनने ये अर्ज किया तो हजरत ज़ैनब कहती हैं, क्या तू नहीं जानती है कि मैं ज़ैनब हूँ, ये जो सर कटा हुआ दिख रहा है ये मेरा भाई हुसैन है। अब जैसे ही ज़ैनब ने ये कहा कि ये जो नेज़े के ऊपर सर है ये मेरा भाई अब्बास है, ये मेरा भाई हुसैन है, ये मेरा भतीजा अली अकबर है, उस औरत ने सुना, सुन करके चीखने लगी, आहू बका करने लगी। हजरत ज़ैनब कहती है, ओ बीबी तू क्यों चीखती है, आखिर मामला क्या है, आखिर तुझे किस बात का गम है, आखिर तू क्यों इनके लिए आंसू बहा रही है। करबला में जब लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए तो कोई नहीं आया, करबला में जब हमें 3 दिन भूखा और प्यासा रखा तब कोई नहीं आया, करबला के मैदान में हमें भूखा प्यासा रख करके हमारे भाइयों को ज़िबा कर दिया गया, हमारे भतीजों को कत्ल कर दिया गया, हमारे बेटों को कत्ल कर दिया गया, उस वक्त तो कोई ना आया था, कोई हमारे लिए ना रोया था, आखिर तू क्यों रो रही है, रोने की वजह क्या है, आखिर तू कौन है। हजरात गिरामी वो औरत चीखती जाती है, रोती जाती है, मौला हुसैन कहती जाती है, आका हुसैन कहती जाती है, आका हुसैन कहती जाती है और कहती जाती है, हुसैन आप ठीक कहते थे, आपने हक फरमाया था, ए हुसैन आपने सही फरमाया था। हजरत ज़ैनब पूछती है, ए बीबी जरा बता तो सही, आखिर तू कौन है, मेरे भाई हुसैन ने क्या सही फरमाया था, आखिर तू कैसे हमें जानती है और मैं कौन हूँ, आखिर तुझे कैसे मालूम है। हजरात गिरामी वो औरत खुद को संभालती है, संभालने के बाद में बीबी ज़ैनब से बड़े अदब के साथ में अर्ज करती है, ए बीबी ज़ैनब क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना है। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, मैंने तुझे नहीं पहचाना है। वो औरत कहती है, याद करो मैं तुम्हारे घर के अंदर एक खादिमा रहा करती थी जिसने तुम्हारी परवरिश की थी, जो तुम्हारे घर के अंदर खिदमत किया करती थी, जिसने हुसैन की परवरिश की है, जिसने हुसैन की खिदमत की है, जिसने हसन की खिदमत की है, जिसने ज़ैनब की खिदमत की है, जिसने फातिमा की खिदमत की है। इमाम हुसैन के घर में रह करके मैंने कितने साल तक खिदमत की है, क्या तुम नहीं जानती हो इमाम हुसैन के घर के अंदर खिदमत करने वाली आखिर ये है कौन। हजरत गिरामी तारीख के औराक में इस बीबी का नाम हजरत शीरीन बताया जाता है और ये वही है जो हजरत इमाम हुसैन के घर में काम किया करती थी। माजरा कुछ ऐसा था कि हजरत इमाम हुसैन जब करबला नहीं आए थे तो ये उनके घर में उससे पहले से काम करती थी, खिदमत को अंजाम देती थी। अब ये इनकी उम्र का तकाजा था। इमाम हुसैन एक दिन इनको आज़ाद करते हैं और फरमाते हैं, ऐ बीबी अब तुम ज़ईफ हो रही हो, जाओ तुम अपने घर चली जाओ और वहाँ अपनी बकिया ज़िंदगी को गुजारो। इमाम हुसैन ने उनको कुछ सामान दिया, कुछ पैसे टके दिए और उनको कहा कि अपने घर जा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारो। इमाम हुसैन की बारगाह से ये जब जाती हैं तो अर्ज़ करती हैं, ऐ मौला हुसैन आपके यहाँ मेरी ज़िंदगी गुजर गई, आपके यहाँ मेरी तमाम उम्र हो गई, लेकिन अब मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं जब यहाँ से जा रही हूँ, जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, जब मैं अपने वतन पहुँच जाऊँगी, आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे घर आएंगे, आप मेरे घर तशरीफ़ लेकर के आएंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, देखो ना बीबी क्या कह रही है। हज़रत ज़ैनब भी बैठी हैं। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, जा बीबी मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा। और बीबी अर्ज़ करती है कि आप अपने घर वालों को लेकर के आना। हज़रत ज़ैनब और हज़रत इमाम हुसैन मौजूद हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, जा मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा, जब भी मैं तेरे घर आऊँगा तो जब भी मैं उधर से आऊँगा तो तेरे घर ज़रूर आऊँगा, लेकिन ऐ बीबी शरीर ज़रा याद रखना, कहीं भूल मत जाना जब मैं तेरे घर आऊँ, कहीं मुझे पहचानने से इनकार ना कर देना। इमाम हुसैन की ये बात उसको याद आ जाती है। बीबी शरीन कहती है कि जब से लेकर आज तक मैं इमाम हुसैन का इंतज़ार कर रही थी कि मौला हुसैन मेरे घर में आएंगे। मैंने महल्ले और बस्ती वालों से कह रखा था कि इमाम हुसैन मेरे घर आएंगे, अली के बेटे फातिमा के लाल मेरे घर आएंगे, नबी के नवासे अपने घर वालों के साथ आएंगे। मैंने महल्ले में कह रखा था, लोग बड़ा खुश थे कि देखो इसका मर्तबा तो देखो, इमाम हुसैन इसके घर आएंगे। लेकिन आज वही हो गया जो मेरे इमाम ने फरमाया था, आज वही हो गया जो मेरे इमाम ने कहा था कि आज मेरा इमाम मेरे घर आया है। लेकिन आज इस बीबी ने पहचान ना पाया है, आज मैंने उसको पहचान ना पाया है। अब हज़रत बीबी शरीन कहती हैं, ऐ ज़ैनब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन वो कुछ ना बोलती हैं। हज़रात गिरामी तारीख के औराक के अंदर ये बात लिखी जा चुकी है। वो बीबी ज़ारो कतार रोती है, दौड़ ज़ैनब के पास आती है, दौड़ इमाम हुसैन के सर के पास जाती है और जाने के बाद में चीखो पुकारती है, रोती जाती है। फौजियों के अंदर यजीदी लश्कर के अंदर से कुछ सिपाही आए, उस औरत को घसीट करके दूसरी जगह बिठा दिया और वो रोते रोते सुबह का वक्त हुआ, काफिला जाने को तैयार हुआ। लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की,
لیکن وہ عورت اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا, اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی تھی. اے لوگوں, محبت کس کو کہتے ہیں, عشق اس کو کہتے ہیں. جس نے امام حسین کے سر کو دیکھا, جس نے صرف سنا امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا, اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی. وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی, وہ اس چیز کو دیکھ نہ سکی. امام حسین کے کٹے سر کو نہ دیکھ سکی, حضرت زینب کے پھٹے کپڑوں کو نہ دیکھ سکی, حضرت امام حسین کے گھر والوں کو یرغمال بنا نہ دیکھ سکی. اے لوگوں, آج ہم بھی حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج کیسی حسینیت دکھاتے ہیں, 10 دن کی ڈھول ڈھمکا بجا کر کے, امام حسین کے نام کے تعزیے نکال کر کے, جلوس نکال کر کے, ان تعزیوں کو پانی میں بہا کر کے حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اے لوگوں, تمہیں معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا؟ تم نہیں جانتے کربلا کے بعد, کربلا کے میدان میں کیا کیا ہوا, اور کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ کیسے کیسے امام حسین کے سروں کو گھمایا, امام حسین کے گھر والوں کو گھمایا گیا, اور امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ کیسے کیسے برتاؤ کیے گئے, ان کے ساتھ کیسی کیسی بے حرمتی کی گئیں. اے لوگوں, ذرا تاریخ کربلا کو سمجھو تو صحیح, تاریخ کربلا کو جانو تو صحیح. اس کے بعد امام حسین کی یہ سر کربلا سے ہوتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں حاکم ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں, اور وہاں سے پھر دمشق کی بازار سے ہوتے ہوئے یزید کے محل میں ان سروں کو پہنچایا جاتا. اب حسین کا سر دمشق سے ہوتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچا. حسین کی اتنی بڑی شہادت ہونے کے بعد, حسین کے گھر والوں کو ذبح کرنے کے بعد بھی یزید کے ظلم و ستم کا پہاڑ نہ رکا, یزید کے ظلم و ستم نہ رکے. یزید نے امام حسین کی شہادت کے بعد میں اپنے لشکر کو حکم دیا مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے لیے. اب یزیدی لشکر مدینہ پہنچتا ہے, اور وہاں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن کے اندر وہاں کے کھمبوں میں جو ہے گھوڑے اپنے باندھے, اور یزید کے اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے مدینہ کی پاکیزہ عورتوں کو اپنے لشکر کے اوپر 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیا تھا. ان کی عصمت کو لوٹا گیا, ان کی عزت اور آبرو کو تار تار کر دیا گیا. یزید کے ظلم سے پریشان ہو کر کے مدینہ کے لوگ خوف و ہراس میں پڑ گئے. ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں دیوانے کی شکل اختیار کر لیا اور مسجد نبوی کے ایک صحن کے اندر بیٹھ گیا. مجھے یزیدی لشکر کے لوگوں نے نکالنا چاہا, لیکن وہ مجھے کھینچتے تھے, میں پھر وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے مجھے دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یزیدی لشکر نے مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر اذانوں کو بند کر دیا, لیکن پھر بھی مسجد نبوی کے اندر اذان ہوتی رہی, قبر نبی سے اذان کی آوازیں آتی رہی, تکبیر بھی ہوتی تھی, اور میں اسی تکبیر اور اذان کو سن کر کے نماز پڑھتا رہا. اس کے بعد ان ظالموں نے مکہ کا رخ کیا. عبداللہ ابن زبیر نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. ان ظالموں نے مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی, بیت اللہ شریف کے غلاف کو جلا دیا, اس طریقے سے پتھروں کی بارش کی. وہ غلاف جو ہے پھٹ گیا, غلاف تار تار ہو گیا. امام حسین کے قتل کے بعد میں یزیدی لشکر نے مکہ اور مدینہ کے اندر بے حرمتی کا وہ انتہائی کام انجام دیا. مکہ مکرمہ کے اندر, بیت اللہ شریف کے اندر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذبح کیا ہوا دمبا تھا, اس کی کچھ نشانیاں باقی تھیں. ان نشانیوں کو بھی ان لوگوں نے نیست و نابود کر دیا. لیکن لوگوں نے دیکھا کربلا کے بعد میں امام حسین کا جب قتل ہو گیا, یزیدی لشکر کے ظلم دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے. پھر امام حسین کا وہ قول صادق آیا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ کہا تھا کہ آج تم میرے سر کو قلم کر رہے ہو, آج تم میرے خون کے پیاسے ہو. وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری تلواریں ایک دوسرے کو کاٹیں گی, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. تاریخ کربلا کے بعد میں وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. امام حسین کے وہ الفاظ صادق و سچے ہوتے نظر آ رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا تھا, اب دیکھنا یہ تھا کہ حسین کے قتل کے بعد میں ان لوگوں میں انتشار پھیلتا چلا جاتا ہے. ایک خبر آتی ہے کہ یزید پلید انتقال کر گیا ہے, یزید پلید فی النار ہو گیا ہے, وہ مر چکا ہے. اب جیسے ہی یزیدی لشکر کے اندر یہ خبر آتی ہے, یزید کے ماننے والوں کے اور اس کے غلاموں کے اندر جب یہ خبر پھیلتی ہے, ان کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف تلواروں کو بلند کر لیتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, عمرو بن سعد اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, شمر ذوالجوشن اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, خولی اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے, سنان اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے. یہ تمام یزید کے جو
پیادے تھے، ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواروں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ کربلا کے بعد یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہیں کوفے کے اندر سے ایک جوان اٹھتا ہے جس کو مختار ثقفی کہتے ہیں، اس نے جو ہے اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ سے مل کر کے ان سے اجازت طلب کی کہ میں امام حسین کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں حسین کے جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کے سر اتارنا چاہتا ہوں۔ اجازت لینے کے بعد میں مختار نے اپنے تمام کارکنان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جو امام حسین کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جو حسین کے قتل کا بدلہ چاہتا ہے، وہ میرے لشکر میں آ کر کے جمع ہو جائے۔ تاریخ کوفہ یہ بتا رہی ہے، کوفہ کے رہنے والے بزدلوں نے بھی تلواروں کو بلند کیا۔ اس وقت میرا حسین کربلا میں تھا، اس وقت میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا تھا، تب یہ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ لیکن جب انہیں اپنے انجام کی فکر ہونے لگی، تب انہوں نے امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے نام سے تلواروں کو بلند کیا، اور حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزیدی لشکر کے ان پلوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مختار نے ایک ایک کو چن چن کے ڈھونڈ کے مارا، اور سزا اتنی سخت دی گئی، ایسی سزا نہ دی گئی کہ ان کو بس پکڑا اور ان کی گردن کو قلم کر دیا، نہیں بلکہ ان کی گردنوں کو نہیں مارا، بلکہ ان کو تڑپا کے سزا دی گئی۔ پہلے عمرو بن سعد کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے بیٹے کو پکڑنے کے بعد میں اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، پھر عمرو بن سعد کو قتل کیا گیا، عمرو بن سعد کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، اس کے پیروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، اس کی گردن کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھولی کو پکڑا گیا کہ تو ہی بدبخت تھا جس نے امام حسین کے جسم سے سر کو الگ کیا تھا۔ شمر کو پکڑا گیا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کو ایسی خوفناک سزائیں دی گئیں، ایسے خوفناک مناظر ان کے ساتھ میں پیش آئے کہ ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ان کے پیروں کو باندھا گیا، کسی کی پہلے ناک کاٹی گئی، پہلے ہونٹ کاٹے گئے، کسی کی انگلیوں کو کاٹا گیا، کسی کی زبان کو کھینچ کر کے کاٹا گیا، اور کسی کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر کے، گھوڑوں کو باندھ کر کے دوڑایا گیا، اور ان کے ہاتھ اور پیر بیچ سے دھڑ سے الگ کر دیے گئے۔ یہ ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ یہ خوفناک طریقے سے امام حسین کے قاتلوں کو جو ہے سزائیں مل رہی ہیں۔ اب یہ کوفہ، وہ جو کوفہ کا محل تھا، اب عبید اللہ بن زیاد کا جو محل تھا جس میں امام حسین کا سر رکھا گیا، اس محل کی تاریخ اگر آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا یہ امام حسین کا سر جس جگہ پر رکھا گیا، اسی جگہ کے اوپر اس عبید اللہ بن یزید کا سر رکھا گیا، بعد میں مختار کا بھی سر اسی جگہ پر رکھا گیا۔ یہ عجیب محل ہے، امام حسین کا سر بھی وہاں رکھا گیا، اس کے بعد میں اس کوفے کا، اس محل کا جو گورنر تھا، اس گورنر کا سر بھی وہاں رکھا گیا، اس کے بعد میں مختار کا بھی سر رکھا گیا۔ لیکن تاریخ کربلا بتاتی ہے، تاریخ کوفہ بتاتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا سر جب اس محل کے اندر رکھا گیا، جس نے حسین کا سر اپنے دربار میں رکھا تھا، اس کا سر جب رکھا گیا تو اس کے سر کے پاس میں ایک بڑا سا سانپ آتا ہے، اس کے منہ میں گھستا ہے، پھر اس کے نتنے سے نکلتا ہے، نتنے سے گھستا ہے، پھر اس کے منہ سے نکلتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے اور نتنے میں گھس جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، کسی نے اپنے لشکر کو بھیج کر کے حسین کو قتل کرایا تھا۔ یہ وہی یزیدی پلہ ہے جس نے شمر دل جوشن کو بھیجا تھا، عمرو بن سعد کو بھیجا تھا، یہ تمام یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو بھیج کر کے حسین کے سر کو قلم کروایا تھا۔ یہ اسی کا سر ہے جس کے سر کے اندر سانپ گھس رہا ہے، منہ سے گھس رہا ہے، نتنے سے نکل رہا ہے، نتنوں سے گھس رہا ہے تو منہ سے نکل رہا ہے۔ ایسی ایسی سزائیں خوفناک دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لیکن کوفہ کے رہنے والوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے امام حسین کو تڑپا کر ذبح کیا گیا، جس طریقے سے حسین کو مارا اور قتل کر دیا گیا، اسی طریقے سے اس سے بدتر سزائیں ان کو دی گئی ہیں۔ ان ظالموں کو کسی کو مار کے کاٹ کے ٹکڑے کر کے پھینکا گیا ہے۔ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح ان کا انجام کیا ہے۔ حسین نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آج تم میرا خون کر رہے ہو، میرا قتل کر رہے ہو، کل تمہارے سر تمہارے دھڑ سے الگ کر دیے جائیں گے، تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواروں کو نکالو گے، ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اے لوگوں، تاریخ کربلا کے اندر آپ نے بہت کچھ دیکھا اور سنا ہوگا، لیکن امام حسین کا صبر بھی دیکھو، امام حسین کے گھر والوں کو دیکھو، امام حسین کی یہ